آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک جاسوسہ کی کہانی، ایسی جاسوسہ جس نے ایران کے دل میں نقب لگائی اور بیویوں کی زبان سے شوہروں کو بھی مروا دیا۔ جی ہاں، بات کر رہے ہیں ایک ایسی جاسوسہ کی جس کا نام تھا کیتھرین پیریز شکدام۔ یہ ایک فرانسیسی دوشیزہ ہے جس نے اسلام قبول کیا اور علانیہ تشیع اختیار کی، یعنی کہ اہل تشیع کو وہ مانتی تھی۔ اس نے ایرانی انقلاب کی تعریف کی، ولایت فقیہ کی حمایت کی، یہاں تک کہ اس کے مضامین ایران کے رہبر اعلیٰ ایت اللہ خامنئی کی ویب سائٹ پر بھی شائع ہونے لگے، یعنی کہ وہ اتنی پاپولر ہو گئی۔ اور پھر یہ سب محض نقاب تھا، در حقیقت اس کے پیچھے موساد کی آنکھیں چھپی ہوئی تھیں جو ایرانی نظام کے اندر سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ فرانسیسی دوشیزہ کیتھرین کسی عام جاسوس کی طرح ایران میں داخل نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک لکھاری، صحافی اور مفکر کے طور پر سامنے آئی۔ اس نے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کرنی شروع کر دیں، پاسداران نے انقلاب کے ساتھ بیٹھکیں جمائی، ابراہیم رئیس سے وہ ملی اور صحافتی تحقیق کے پردے میں حساس علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ مگر سب سے خطرناک محاذ تھا خواتین کے نجی محفلوں میں جانا۔ وہ ایرانی اعلیٰ حکام، فوجی افسران اور سائنسدانوں کی بیویوں کے قریب ہو گئی۔ ان سے قریبی تعلقات اس نے بنا لیے، ان کا دل جیتا، یہاں تک کہ ایرانی اعلیٰ حکام، فوجی افسران اور سائنسدانوں کی بیویاں اسے اپنی جیسی ہی سمجھنے لگیں اور اپنی بہن سمجھنے لگیں۔ جب یہ فرانسیسی جاسوسہ ان کے قریب آ گئی، دوسری طرف سائنسدانوں کی بیویاں، اعلیٰ حکام کی بیویاں، فوجی افسران کی بیویاں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں، رہائش کے بارے میں، سفر کے بارے میں، سیکیورٹی اور روزمرہ کے معاملات تک کی باتیں اس سے بے دھڑک کرنے لگیں، اور یہیں سے ہی موساد کو ہر خبر ایران کے بارے میں پہنچنے لگ گئی۔ وہ جب ان عورتوں کے درمیان بیٹھتی تھی تو ہر لفظ کو ریکارڈ کرتی اور ہر معلومات اسرائیل کو بھیجی جاتی تھی۔ انہی معلومات کی بنیاد پر اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگز ہوئی، ایسی کلنگز جو خواتین کی معصوم باتوں سے ممکن ہوئی، ایسی باتیں جن کا شاید انہیں خود بھی ادراک نہ تھا کہ وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ پھر جب ایرانی حکومت کو اس پر شک ہوا تو وہ ایران سے فوراً فرار ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ راستے بند ہو جاتے وہ وہاں سے نکل گئی، مگر اس وقت اس کا مشن تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ وہ ایران کو وہ زخم دے چکی تھی جن کی تکالیف آج بھی جاری ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل اب تک ان معلومات کی بنیاد پر خفیہ اور مہلک کارروائیوں کے ذریعے ایران کو تباہ کر رہا ہے جو کیتھرین نے ایران کے اوانوں اور گھروں سے حاصل کی۔ یہ صرف ایک جاسوسی کی داستان نہیں، بلکہ ایک ریاستی سیکیورٹی کی زبردست ناکامی کا بھی ایک ثبوت ہے۔ آج کے دور میں جنگیں بندوق سے نہیں بلکہ زبان کے وار سے لڑی جاتی ہیں، خاص طور پر خواتین کے حلقوں میں۔ کیا ایران اس سیکیورٹی بریک سے نکل پائے گا، اور کیا ایسی کوئی کیتھرین آج کسی اور ملک میں بھی سرگرم ہے؟ یقیناً ہمارے ملک کے اندر بھی جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، جو فوجی افسر ہیں اور سائنسدان کی بیویوں سے اگر کوئی پرائی عورت ملتی ہے، اسپیشلی دوسرے ملک کی، اور ان کے ساتھ گھل مل جاتی ہے تو اس پر نظر رکھنی چاہیے اور انٹیلیجنس کو پتہ لگانا چاہیے کہ اس کے کیا کیا ٹارگٹ ہیں۔ جو کچھ وہ دکھا رہی ہے کیا وہ حقیقت میں بھی ایسی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا لے کر وہ کام کر رہی ہے۔ پی کے میگا کہانی کے سبسکرائبر اس کہانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔